السلام علیکم. تو ماما ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ یوسف علیہ السلام کی جو کہانی ہے اور ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا اور پھر اپنے ابو کو جا کے جھوٹ بولا. مجھے بتائیں گے یہ جھوٹ ہوتا کیا ہے؟ اصل میں جھوٹ کہتے ہیں خلاف حقیقت بات کو، یعنی دو چیزیں ایک دوسرے سے کنٹرڈکٹ کر رہی ہوں، آپس میں میچ نہ کر رہی ہوں، یا یہ کہ دل میں کچھ ہو زبان پر کچھ اور ہو، بات کچھ اور ہوئی ہو اور انسان بتائے کچھ اور. یہ چیز ہمارے دین میں بہت ہی ناپسندیدہ ہے. ایمان اور جھوٹ ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے، یعنی بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو خلاف کرتا ہے، اور اگر اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے، اس میں سے کچھ نکال لیتا ہے، تو ایسا شخص پکا منافق ہے. خواہ وہ نماز پڑھے، خواہ وہ روزہ رکھے، یعنی چاہے وہ بڑی بڑی عبادتیں بھی کرے، لیکن اگر اس کی لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ فیئر نہیں ہے، لوگوں کو وہ چیٹ کر رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی عبادت قبول نہیں کریں گے. یہ تو دیکھیں کہ آج کل جو لوگ ہیں وہ تو ہر وقت ہر چھوٹی چھوٹی بات میں جھوٹ گھسا کے رکھ دیتے ہیں. کیا ہے کہ اگر میں کہہ رہا ہوں کہ میں 5 منٹ میں پہنچتا ہوں، کال کر کے بندہ کہتا ہے کہ 5 منٹ میں پہنچتا ہوں، ہوتا کیا ہے کہ آدھے گھنٹے بعد پہنچتا ہے. کچھ کہتا ہے لیکن کچھ اور ہوتا ہے، ایگزیجریٹ کر دیتا ہے. تو یہ کس حد تک جسٹیفائبل ہے؟ انسان بچ سکتا ہے اس چیز سے جب اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے اور اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ جو وہ کہہ رہا ہے وہ اللہ کی نظر میں ہے، اور کل اس نے اللہ کے سامنے جا کے کھڑے ہونا ہے اور اس نے حساب دینا ہے، اور اس کے یہ سارے جھوٹ لکھے جا رہے ہیں. جو کچھ اس کے منہ سے نکلتا ہے، قرآن پاک میں آتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. انسان کے منہ سے ایک لفظ بھی جو نکلتا ہے تو فوراً جو نگران فرشتہ بیٹھا ہوا ہے نوٹ کر لیتا ہے، اور وہ روزانہ اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے جمع کرا دیتے ہیں اعمال نامہ، اور قیامت کے دن اس کو تولا جائے گا اور پوچھا جائے گا. اور مومن کی تو خوبی یہی ہے، ایمان تو انسان کو سکھاتا ہی ہے کہ وہ سچا ہو، کھرا ہو اپنے معاملات میں. ماما ہم نے پہلے دیکھا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں صبر جمیل، کہ صبر ہی بہتر ہے. عام طور لوگ بھی کہتے ہیں کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، صبر ہی اچھا ہوتا ہے. یہ صبر مجھے تو مطلب کہ اتنا ہارڈ لگتا ہے صبر کرنا اور اس طرح کی چیزیں کرنا. یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ دن میں انسان کے ساتھ کتنی ہی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو اس کی مرضی کے خلاف ہوتی ہیں، اس کو پسند نہیں آتی. تو ایسے موقع پر انسان کے پاس چوائس ہوتی ہے، چاہے تو اچھی طرح ریاکٹ کرے اور چاہے تو بہت بری طرح کرے. اب یہ جو دو چوائسز ہیں، ان میں سے جب انسان یہ چوائس لیتا ہے کہ اچھی طرح ریاکٹ کرے تو یہی صبر ہوتا ہے کہ انسان اس وقت کمپلینٹس نہ کرے، جزا فضا نہ کرے، چیخے چلائے نہیں، غصہ بہت نہیں کرے، بلکہ اس سچویشن کو ایکسیپٹ کر لے کہ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا. اب اس کے بعد میں وہ کروں گا جو اللہ کو پسند آئے گا اور اس چیز سے بچوں گا جس سے وہ ناراض ہو. اور اگر کوئی شخص ایسے موقع پر اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتا ہے تو اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے. لیکن صبر کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. اسی لیے یعقوب علیہ السلام ساتھ ہی کہتے ہیں کہ واللہ المستعان، اللہ سے مدد مانگوں گا. حدیث میں بھی آتا ہے کہ من یتصبر یصبرہ اللہ، جو صبر کرنا چاہے گا اللہ اس کو صبر دے گا. جو یعنی نہیں کرنا چاہیے. جو نہیں کرنا چاہے گا تو پھر وہ اپنے آپ کو اپنے نفس کے حوالے کر دے گا، اور نفس تو انسان کو بگاڑ کی طرف لے جاتا ہے. اور اگر انسان چھوٹی چھوٹی باتوں پر بے صبرا ہونے لگے، وہ بہت گرمی لگ رہی اور اسی کا شکوہ کرتا رہے، اور اگر اسے بھوک لگی ہے تو بار بار کہتا رہے بہت بھوک لگی ہے، بہت بھوک لگی ہے، یہ کوئی بھی چیز، تو اب اس کی توجہ کام سے تو ہٹ جائے گی اور ایک غیر ضروری چیز کی طرف جائے گی جس کو یا تو وہ چینج کر لے، اور اگر چینج نہیں کر سکتا تو پھر اسے ایکسیپٹ کر لے فی الحال. اور پیغمبروں کا یہی شیوہ رہا ہے، اسی وجہ سے ان کے درجے بلند ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صبر کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اگر ہم صبر سے کام لیں، جھوٹ نہ بولیں لوگوں کے ساتھ، تو ہماری زندگیاں بہت بہتر ہو سکیں گی. تو بہرحال بہت شکریہ آپ کا بھی. آپ سے بھی اجازت چاہتا ہوں اور ناظرین سے بھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.